بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الکوثر اور مکمل ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ انا اعطیناک الکوثر کے لفظ الکوثر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن الزبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ قلبی اور مقاتل بھی اسے مکی کہتے ہیں اور جمہور مفسرین کا قول بھی یہی ہے، لیکن حضرت حسن بصری، اکرمہ، مجاہد اور قتادہ اس کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ امام سیوطی نے اتقان میں اسی قول کو صحیح ٹھہرایا ہے اور امام نووی نے شرح مسلم میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ وجہ اس کی وہ روایت ہے جو امام احمد، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن مردویہ اور بہقی وغیرہ محدثین نے حضرت انس بن مالک سے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے، اتنے میں آپ پر کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ اس روایت سے اس سورت کے مدنی ہونے پر اس وجہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں تھے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہماری موجودگی میں یہ سورت نازل ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدنی ہے۔ مگر اول تو انہی حضرت انس نے امام احمد، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی اور ابن جریر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جنت کی یہ نہر کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دکھائی جا چکی تھی، اور سب کو معلوم ہے کہ معراج ہجرت سے پہلے مکہ میں ہوئی تھی۔ دوسرے، جب معراج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس عطیہ کی نہ صرف خبر دی جا چکی تھی بلکہ اس کا مشاہدہ بھی کرا دیا تھا، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ حضور کو اس کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ طیبہ میں سورت کو نازل کی جاتی۔ تیسرے، اگر صحابہ کے ایک مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورہ کوثر کے نزول کی خبر دی ہوتی جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی مذکورہ بالا روایت میں بیان ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلی مرتبہ یہ سورت اسی وقت نازل ہوئی ہے، تو کس طرح ممکن تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جیسے باخبر صحابہ اس سورت کو مکی قرار دیتے اور جمہور مفسرین اس کے مکی ہونے کے قائل ہو جاتے؟ اس معاملہ پر غور کیا جائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں خلا صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس میں یہ تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے کہ جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس میں پہلے سے کیا گفتگو چل رہی تھی۔ ممکن ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پر کچھ ارشاد فرما رہے ہوں، اس کے دوران میں وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کیا گیا ہو کہ اس مسئلے پر سورہ کوثر سے روشنی پڑتی ہے، اور آپ نے اسی بات کا ذکر یوں فرمایا ہو کہ مجھ پر یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس قسم کے واقعات متعدد مواقع پر پیش آئے ہیں جن کی بنا پر مفسرین نے بعض آیات کے متعلق کہا ہے کہ وہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اس دوسرے نزول کا مطلب دراصل یہ ہوتا کہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی مگر دوسری بار کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی
اسی آیات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایسی روایات میں کسی آیت کے نزول کا ذکر یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ وہ مکی ہے یا مدنی، اور اس کا اصل نزول فی الواقع کسی زمانے میں ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت اگر شک پیدا کرنے کی موجب نہ ہو تو سورہ کوثر کا پورا مضمون بجائے خود اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی اور اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دلشکن حالات سے سابقہ درپیش تھا۔ تاریخی پس منظر: اس سے پہلے سورہ دوحہ اور سورہ علم نشرح میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے، پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے، مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت بندانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائی۔ سورہ دوحہ میں فرمایا، اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور، یعنی ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور علم نشرح میں فرمایا ہے، اور ہم نے تمہارا آواز بلند کر دیا، یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں، مگر ہم نے ان کے علیل و رام تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے۔ اور پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، اور یقیناً تنگی کے ساتھ فراہی بھی ہے، یعنی اس وقت حالات کے سختیوں سے پریشان نہ ہو، عنقریب یہ مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابوں کا دور آنے والا ہے۔ ایسی ہی حالات تھے جن میں سورہ کوثر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشنگوئی بھی فرمائی۔ قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار و مددگار انسان کی سی ہو گئی ہے۔ اکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور متوقع یہی ہے کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ کر پیوند خاک ہو جائیں گے۔ حوالہ ابن جریر محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار عاص بن وائل سہمی کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا اجی چھوڑو انہیں، وہ تو ایک ابتر جڑ کٹھے آدمی ہیں، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ شمر بن عطیہ کا بیان ہے کہ عقبہ بن ابی محیط بھی ایسی ہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتا تھا۔ حوالہ ابن جریر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ کعب بن اشرف مدینہ کا یہودی سردار مکہ آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا بلا دیکھو تو صحیح اس لڑکے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حج اور صدانت اور سکایات کے منتظم ہیں۔ حوالہ بازار۔ اسی واقعہ کے متعلق اکرمہ کی روایت یہ ہے کہ قریش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمزور، بے یار و مددگار اور بے اولاد آدمی جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ حوالہ ابن جریر۔
ابن سعد اور ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ تھے، ان سے چھوٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ تھی، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، پھر علی ترتیب 3 صاحبزادیاں ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ تھی۔ ان میں سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، اب وہ ابتر ہیں، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی۔ بعض روایات میں یہ اضافہ ہے کہ عاص نے کہا محمد ابتر ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ اب بن حمید نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایات نقل کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی باتیں کہی تھی۔ شمر بن عطیہ سے ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غمی پر خوشی مناتے ہوئے ایسی کمینہ پن کا مظاہرہ عقبہ بن ابی محیط نے کیا تھا۔ عطا کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ آج رات محمد لا والد ہو گئے یا ان کی جڑ کٹ گئی۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی و عبادت کرتے تھے اور ان کے شرک کو آپ نے اعلانیہ رد کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ و مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا تھا اور آپ گویا برادری سے کاٹ پھینکے گئے تھے۔ آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب بے یار و مددگار تھے اور مارے کدڑے جا رہے تھے۔ اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی و تعزیت کے بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھی اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھی جو ایک ایسے شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی باتیں تھی جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مختصر ترین صورت کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی ہے جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی۔ سورہ الکوثر کا مکمل ترجمہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔